اگر آپ لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنا ہے تو آپ کو اذانوں سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا ہے، یعنی کہ جب اذان ہو تو آپ مسجد میں داخل ہو جائیں۔ السلام علیکم گائز، آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ منی بلاگ، اور آج ہم آپ کو زیارت کروائیں گے مسجد قباء کی۔ تو چلیں مسجد قباء کی طرف جا رہے ہیں، اور مسجد قباء میں اذان ہو رہی ہے، مغرب کی اذان ہے۔ دوپہر میں یا صبح میں ہم لوگ گھر سے نکلتے نہیں ہیں، اس لیے کہ سعودیہ میں گرمی بہت شدید ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ گھر سے نہیں نکل پاتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مسجد قباء میں جس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اس کو عمرے کا ثواب ہے۔ تو اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ چلیں آج مغرب کی نماز بھی وہیں ادا کرتے ہیں، اور اذانیں شروع ہو چکی ہیں، اور مشکل ہی ہے کہ ہم مسجد کے اندر نماز پڑھ سکیں، تو ہمیں باہر صحن میں ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور مسجد قباء جو ہے وہ 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے، کسی وقت بند نہیں ہوتی۔ اگر آپ لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنا ہے تو آپ کو اذانوں سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا ہے، یعنی کہ جب اذان ہو تو آپ مسجد میں داخل ہو جائیں، اور جب اقامت ہوتی ہے تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے مسجد میں انٹری کا، اور رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے جو وہاں پر سیکیورٹی کھڑی ہوتی ہیں، گرلز جو ہوتی ہیں یا پولیس فائل جو ہوتی ہیں، وہ اندر آنے نہیں دیتی ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ پہلے سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں، اور آرام سے بیٹھیں، اپنی تسبیحات جو بھی کرنی ہے آپ کو وہ کریں، قرآن پاک پڑھیں، اور جب نماز کا ٹائم ہو تو آپ کو نماز فوراً مل جائے۔ مسجد قباء جو ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، جس کی تعمیر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے کی، اور صحابہ کرام نے ان کے ساتھ مل کے ان کا ہاتھ بٹایا، یعنی کہ ان کے اس تعمیر میں حصہ لیا۔ مغرب کی نماز کے بعد یہاں پر کچھ بچیوں کو لے کے عورتیں وغیرہ جو وہاں کی ہوتی ہیں، تو وہ درس قرآن دیتی ہیں، اور درس قرآن کی تعلیم دیتی ہیں، اور تعلیم میں بچے سوالات جوابات کرتے ہیں، اور وہ اچھے طریقے سے یعنی کہ ان کے جواب دیتی ہیں۔ مغرب کی نماز ہم نے ادا کر لی، اور اب ہمارا ارادہ تھا کہ ہم مسجد جمعہ جائیں اور عشاء کی نماز ہم وہاں ادا کریں۔ تو عشاء کی نماز پھر اذانیں شروع ہو گئیں، تو پھر ہم نے سوچا کہ چلیں اب اوپر والے فلور پہ ہم نے مغرب نفلیں ادا کر لی ہیں، اور عشاء کی نماز جو ہے وہ نیچے پڑھ لیتے ہیں۔ مسجد کے گیٹ سے ہی نکلنے کے بعد جو سامنے باہر نکلیں، تو سامنے باہر نکلنے کے بعد ہی واش روم کا ایریا ہے، یعنی وضو خانہ ہے، آپ جا کے وہاں وضو بنا سکتے ہیں۔ تو گائز ہم نے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لی۔ 2 رکعت نماز نفل کا ثواب جو ہے وہ عمرے کا ثواب ہے اس مسجد میں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی ہی مسجد کے لیے کہا ہے کہ مسجد قباء میں جو 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو نماز پڑھ لی، اور پچھلے سال جب ہم آئے تھے تو مسجد قباء کا کچھ بہت ہی چھوٹا، یعنی کہ بہت چھوٹی تھی، زیادہ اتنا طریقے سے بنا ہوا نہیں تھا۔ یہ سائڈ جو ہے بہت سلائڈ لگی ہوئی تھی، یعنی کہ بہت کنجسٹڈ تھا باہر کا ایریا۔ اب جو ہے دیکھا ہے تو بہت ہی زیادہ بڑھا کر دیا گیا اس کو، مسجد قباء کو۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، پارک وغیرہ بنا دیا گیا ہے، اور سامنے ہی آپ کے ریسٹورنٹ وغیرہ بنا دیے ہیں، ریسٹورنٹ ہیں اور ریسٹورنٹ کی جگہ ہیں، تو کافی بڑا طریقے سے، اور گاڑیاں بھی ہیں جو آپ کو ایک جگہ سے ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ پر لے کر آ سکتی ہیں۔ اور مسجد جمعہ بھی یہاں سے قریب ہے، جو اسلام کا پہلا جمعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑھایا تھا، تو وہ مسجد قباء سے ہی وہ واپس جا رہے تھے، تو جمعے کی اذان کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے جمعے کی نماز جو ہے وہ مسجد جمعہ میں پڑھائی۔ تو ہم نے بھی سوچا کہ چلیں آئیں مسجد قباء سے بھی مسجد جمعہ کی طرف جاتے ہیں۔ مسجد جمعہ کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید مسجد جمعہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ بند ہے، کیونکہ ہمیں دیر ہو گئی تھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب ہم نکلے ہیں، تو 10-11 بج گئے تھے، تو 11 بجے تک تو شاید یہ مسجد بند ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم وہاں پہنچے اور دیکھا کہ لیکن مسجد تو یہ بند ہی ملی ہمیں، ہم نفل نماز ادا نہیں کر سکتے، اور وہاں بھی کام مسجد قباء کی نئے طریقے سے نئی طرح سے تعمیر ہوئی ہے، یعنی کہ مسجد کو تو ویسا کا ویسا ہی ہے، لیکن آگے جو بڑھایا گیا ہے، تو اسی طریقے سے مسجد جمعہ کے پاس بھی بہت زیادہ یعنی کہ کھدا ہوا تھا، یعنی کہ کام وغیرہ ہو رہا ہے، اور یہ بند تھی مسجد، تو نماز تو ہم ادا نہیں کر سکے، لیکن ہم نے آپ کے لیے اس کی ویڈیو بنا لی۔ تو اس کے مسجد جمعہ کے سامنے ہی سیڑھیاں ہیں، اور سیڑھیوں سے جب ہم اوپر آئیں گے تو بہت بڑا سا مال ہے، تو یہاں مال میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے بچوں کے کپڑے ہیں، ٹوائز بھی ہیں، اور تو یہ ریزنیبل پرائز میں بہت ساری چیزیں نظر آئیں مجھے۔
تو میں نے دیکھا، میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو بھی اس کا وزٹ کرواتی ہوں اور دکھاتی ہوں کہ یہ بہت ریزنیبل پرائز میں بہت ساری چیزیں، یعنی کہ جب عمرہ کرنے آتے ہیں عمرہ زائرین ہیں وہ یہاں سے گفٹ وغیرہ خرید سکتے ہیں بچوں کو دینے کے لیے، بچوں کے کپڑے وغیرہ ٹوائز وغیرہ خرید سکتے ہیں اور ریزنیبل پرائز میں، کوئی زیادہ پرائز نہیں ہے۔ ایسی ہی قیمت ہے جیسے پاکستان میں ہم ریال کو کنورٹ کروا لیں تو وہی قیمت آ جاتی ہے ان چیزوں کی بھی۔ تو اس میں ٹوائز بھی تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں، ہر چیز یعنی کہ مجھے نظر آئی۔ تو اوپر بھی اس کا مال ہے اور نیچے بھی یہ بنے ہوئے ہیں۔ تو مسجد قباء کا جو راستہ ہے مسجد جمعہ سے جانے کے لیے، کہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعہ کی نماز یعنی کہ مسجد قباء کا راستہ ہے مسجد نبوی پہ جانے کے لیے، تو اس کے سامنے ہی یہ مال بنا ہوا ہے اور اس میں سبھی چیزیں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو ہمارا ولاگ اچھا لگا ہوگا، تو اگر اچھا لگا ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔